العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین میری اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، جہ و جلال اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے لفظ کن کے ذریعے سے اس دنیا کو وجود بخشا اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو بسایا اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے لاکھوں کروڑوں پیغمبروں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کرتا رہا تاکہ بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھی راہ دکھا سکے، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو توحید کا راستہ دکھا سکے۔
وہی وہ اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو آج جمعہ کا دن نصیب کیا اور مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ وہی وہ اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا شمار کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ رب واحد خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لوگو تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان صرف اپنے جسم پر غور کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، زبان دی ہے بات کرنے کے لیے، کھانے پینے کے اشیاء کا مزہ چکھنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، دل و دماغ دیے ہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے جسم میں فٹ ہیں، جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کو لکھنے بیٹھ جائیں تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ورق بنا لیا جائے، دنیا کا سارا پانی کو انک بنا لیا جائے اور دنیا کے تمام پیڑ پودے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، ہم رب کی وحدانیت اور اس کی تعریف لکھتے چلے جائیں گے، یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمین بھر جائیں گے، دنیا کا سارا پانی ختم ہو جائے گا اور دنیا کے تمام پیڑ پودے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کی تعریف کو لکھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح تمام انبیاء اور رسول پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ ساقِ کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العالمین کی ان گنت درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کو میں نے اختیار کیا ہے، چنا ہے، وہ ہے اسلام کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں۔ یہ جو میرا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ میں نے اس لیے اس موضوع کو چنا ہے کہ ان قریب عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس کے اندر ہم لوگ ایک بکرا یا ایک گائے، ایک اونٹ ذبح کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کر چکے ہیں، قربانی کر لی ہے۔ اصل قربانی صحابہ کی قربانی ہے، جسے پڑھنے، سننے اور ان کی طرح ہمیں بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے اور عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی باتیں سنیں، اب تک تو الحمدللہ ہم نے جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک بہت ساری دین کی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن عمل ہمارا زیرو ہے۔ اسی لیے آج یہ پختہ ارادہ کر لیجئے کہ آج جو بھی باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انسان صرف جذبے میں آئے کہ میں وہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جس کھیت میں بنجر ہے، پتھر اس کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی چیز پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے، تو دن رات اس کھیت میں بارش برسے، اس کے باوجود بھی پھل آنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی اپنے دل کے اندر عمل کا ارادہ لے کر کے خطبہ جمعہ کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کو نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، دنیا کے
ہر کونے میں، ہر ملک میں، ہر دیش میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر قریے میں، ہر بستی میں جو اسلام کے ماننے والوں کا ایک بڑا سمندر جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پھیلا۔ اسلام دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں پھیلنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں تھیں، جنہوں نے ہر طرح کی قربانی اسلام کے لیے دیا۔ اپنی مال کی قربانی، اپنی جسم کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے اہل و عیال کی قربانی، نہ جانے ایسی قربانی نہیں بچی جنہوں نے اللہ کے راستے میں دین کے لیے، اسلام کے لیے نہ دیا ہو۔ تو اسی لیے یہ صحابہ انبیاء اکرام کے بعد، تمام رسولوں کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے چلے گئے تو ان کے بعد سب سے سچے، سب سے امانت دار، گناہوں سے بچنے والے، اپنے امانتوں کو پورا کرنے والے، اپنے وعدوں کو مکمل کرنے والے، دین کے راستے پر چلنے والے، عبادتوں میں لگن کے ساتھ عبادت کرنے والے، جو اس روئے زمین پر جو جماعت گزری ہے وہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ صحابہ اکرام کی ہے، اللہ کے رسول کی ساتھیوں کی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے صحابہ کی شان میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیر الناس قرنی، لوگوں سب سے بہترین جماعت اگر کوئی تو میری زمانے کی جماعت ہے، یعنی سب سے انسانوں میں سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو وہ میرے زمانے کے انسان ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، زبان رسالت سے، پیغمبر کی زبانی سے یہ الفاظ نکلے ہو جن کے لیے، تو سوچئے ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، اور انہوں نے اسلام کے لیے نہ جانے کیسی قربانیاں پیش کی ہوں گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی بڑی قربانیاں صحابہ اکرام نے اللہ کے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے قربان کی ہے۔ اور اسی طرح یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہم جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو صحابہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ یعنی صحابہ اکرام پیدا ہونے سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں، ان کی صفات کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر بھی صحابہ اکرام کے بہت سارے اوصاف، ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہونے والے تھے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے تھے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے تھے، کہ جیسا کہ سورۃ الحشر کی آپ آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر دیکھیں گے تو اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ تو اللہ کی رضا چاہنے والے تھے۔ اور اسی طرح ایک صفت صحابہ کی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رسول کی مدد کرنے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صحابہ یہ اللہ رسول کی مدد کرنے والے تھے، اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے، اللہ رسول کی ہر طرح سے مدد کو سامنے آنے والے تھے، رسول کی حمایت کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح یہ صحابہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ سچے تھے، یہ سچے تھے، جس کی گواہی سورۃ الحشر آیت نمبر 8 کے اندر اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ تو صحابہ سچ بولنے والے تھے، سچے انسان تھے۔ اور اسی طرح یہ صحابہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں بہت ہی رحم دل تھے، آپس میں رحم دل تھے، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی، چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا تو اسے بھلا کر کے دوبارہ ان سے ملاقات کرتے، ان سے بات کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، جس کے بارے میں سورۃ الفتح آیت نمبر 29 یعنی 29 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے کہ
محمد کے ساتھی صحابہ یہ ایسی جماعت ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو کفار کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے بہت ہی سخت ہیں، بہت ہی سخت مزاج والے ہیں، لیکن آپس میں اتنے رحم دل ہیں۔ جس طرح سے موم پگھل جاتی ہے اسی طرح وہ ایک دوسرے کے لیے پگھل جایا کرتے تھے، اس طرح سے آپس میں مدد کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی صفات ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ ہدایت یافتہ تھے، سیدھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، انہیں ہدایت مل چکی تھی۔ اس کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملاوٹ نہیں کیا۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اور ایسی جماعت کے لیے، انہی صحابہ کے لیے امن ہے، شانتی ہے، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کی جماعت ہدایت یافتہ ہے، سیدھے راستے پر تھی، سیدھے راستے پر چلنے والی تھی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میرا اور آپ کا ایمان بھی صحابہ کی طرح بننا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تبھی جا کر کے انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگا۔ اور اسی طرح صحابہ کی ایک اہم صفت یہ تھی کہ وہ گناہ کو، کفر کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحابہ یہ نافرمانی، گناہ اور نفرت کو بہت ہی گناہ کو بہت ہی نفرت کیا کرتے تھے، یعنی گناہ کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، ہمہ وقت اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزارا کرتے تھے، اللہ اور رسول کے فرمان پر چلنے والے تھے۔ اور اسی طرح جب یہ دین پر کچھ عمل کرتے تھے، اگر کوئی کافر یا مشرک انہیں تانا دیتا، ملامت کرتا، برا بھلا کہتا تو اس کی فکر نہیں کرتے تھے، نہ تو اس سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 یعنی 54 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ یہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جب دین پر چلتی ہے، جب قرآن و حدیث پر چلتی ہے، اللہ رسول کے باتوں پر عمل کرتی ہے، تو اس وقت کوئی کہنے والا، کوئی ملامت کرنے والا، تانا زنی کرنے والا تانا کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے تو اس کی فکر نہیں کرتے تھے، نہ تو اسے گھبرایا کرتے تھے، بلکہ ڈٹ کر کے وہ اسلام پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اور اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آئیڈیل ماننے کے لیے کہا ہے، ان کی طرح ایمان لانے کے لیے کہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ بولتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی آپ کی طرح ایمان لے آئیں گے تو فقد اہتدوا، تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے، انہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ کس طرح سے ایمان لایا کرتے تھے؟ آج ہمارا ایمان اور ان کے ایمان میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جب وہ ایمان لے آتے، جب انہیں کسی حرام چیز کے بارے میں معلوم ہو جاتی تو فوراً اس حرام چیز کو کیا کر دیتے؟ دور کر دیتے۔ اگر انہیں کسی چیز کا حکم ہو گیا کہ نماز پڑھو تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ اگر انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو جہاد کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میری بیوی بچے بھوکے مریں گے۔ کبھی بھی اس طرح سے صحابہ نے نہیں سوچا، بلکہ ان کا ایمان پختہ تھا، اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ مجھے ہر مصیبت و پریشانی سے بچائے گا، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رازق ہے جو مجھے رزق دینے والا ہے۔ ان کا اس طرح سے مضبوط ایمان تھا۔ تو
تو میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا کے ہر کونے میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ تو ان کی قربانیاں بہت ساری ہیں۔ جب ہم ان کی قربانیوں کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کی قربانی کو ہم 5 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ایک انسان قربانی دینا چاہے تو 5 چیزوں کی دینا چاہیے اسے۔ مالی قربانی، دوسرا کہ جسمانی قربانی، تیسرا کہ روحانی یعنی ذہنی قربانی، چوتھا کہ جانی قربانی، پانچواں کہ خواہشات کی قربانی۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں واقعات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح سے صحابہ ان 5 قربانیوں کو ادا کیے ہیں۔ سب سے پہلے مالی قربانی۔ اللہ کے رسول جب کبھی اپنے صحابہ سے کہتے کہ میرے ساتھیوں اللہ کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرو، تو صحابہ ایک سے بڑھ کر کے ایک کمپٹیشن کرتے تھے کہ میں زیادہ دوں گا، وہ 10 دیتا ہے تو میں 20 دوں گا، وہ آدھا مال دیتا ہے تو میں پورا مال دوں گا۔ اس طرح سے صحابہ سبقت لے جایا کرتے تھے، کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ تو آپ کو معلوم ہے ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرو، اپنے مال کو جماؤ، جو کچھ آپ کے پاس ہے صدقہ و خیرات کرو۔ تو عمر اپنے دل میں ٹھان لیے کہ آج میں سب سے زیادہ خرچ کروں گا، یہ سوچ کر کے وہ گھر کو چلے گئے، اور اسی طرح ابوبکر بھی اپنے گھر چلے گئے تاکہ لا کر کے کچھ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اپنے گھر کے جو بھی سامان تھے اسے 2 حصے کرتے ہیں، آدھا حصہ کرتے ہیں، آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور آدھا حصہ اللہ کے رسول کے خدمت میں لا کر کے پیش کرتے ہیں، یہ لیجئے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ما ابقیت لاہلک یا عمر، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے تو نے کیا چھوڑا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آدھا مال اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہوں۔ اتنے میں عمر کہتے ہیں کہ اتنے میں ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال اکٹھا کیے ہوئے اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ لیجیے اللہ کے رسول، میرا جو کچھ بھی تھا میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول یہی سوال ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، ما ابقیت لاہلک یا ابو بکر، اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں، میں اللہ کے بھروسے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مال خرچ کرنے میں ہو یا مقام و مرتبے میں ہو یا عبادات میں ہو، میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کس طرح سے شوق و جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی مسجد کے لیے چندہ کرو، کلیکشن کرو، حالانکہ ہمارے پاس لاکھوں کے روپے جمع ہیں، کروڑوں کا پیسہ ہمارے بینکوں میں سڑ رہا ہے، اس کے باوجود بھی جوب سے ہمارے 100 روپے نکلنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ وہ 100 روپے نکلتے بھی ہیں تو بڑے فخر سے ڈالتے ہیں کہ میں 100 روپے ڈال رہا ہوں، لیکن صحابہ کا عمل دیکھیے، صحابہ کا ایمان دیکھیے، وہ اپنے گھر کا سارا مال جھاڑ کر کے لا کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی فخر محسوس نہیں کر رہے ہیں، نہ تو کوئی ریاکاری کر رہے ہیں، نہ تو کچھ لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا سارا مال خرچ کیا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں، مجھ جیسا انسان 100 روپے خرچ کرتا ہے تو 10 کو بتاتا ہے کہ میں مسجد میں 100 روپے ڈالا ہے، آج میں 100 روپے ڈالا ہے۔ وہ صحابہ دیکھیے، پورا مال خرچ کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے راستے میں اتنا مال صدقہ کیا ہوں۔
اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، جو کہ عثمان غنی کے نام سے مشہور ہیں۔ جیسا کہ عبد الرحمن بن قباب کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر، جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ، کھجوریں پک چکی ہیں، لوگوں کو کھجور توڑنا باقی ہے، اور ایسی حالت میں دشمن کی فوج پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ لوگوں دشمن حاضر ہے، تنگ دستی کا زمانہ ہے، ہاتھ میں کچھ مال نہیں ہے کہ جنگ کر سکیں، تو اس جنگ کے لیے مال جمع کرو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ اور ساز و سامان میری طرف سے۔ پھر اللہ کے رسول دوسری مرتبہ پھر لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، پھر اس طرح سے کہنے کے بعد پھر عثمان اٹھتے ہیں دوسری مرتبہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول 200 اونٹ میرے جانب سے۔ اور اسی طرح تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسولوں نے ترغیب دلاتے ہیں صدقہ کرنے کی، تو پھر عثمان اٹھتے ہیں، پھر تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ 300 اونٹ ساز و سامان کے میرے ذمے۔ تو جب جیسے ہی تیسری مرتبہ یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کے رسول ممبر سے اترتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے یا کچھ گناہ بھی کرتا ہے تو اسے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، عثمان جنتی ہے۔ بشارت دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا ہی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 1000 دینار سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے اللہ کے رسول کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سونوں کے سکوں کو اٹھاتے، الٹ پلٹ کرتے اور کہتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اگر یہ عمل نہ بھی کرے تو یہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ بشارت سن کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کرنا نہیں چھوڑا، اس کے باوجود بھی وہ نمازوں کے پابند تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ تو اس موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر سب سے بھاری رقم، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کی مالی قربانی ہے، یہ صحابہ کی مالی قربانی ہے، جو اپنا پیسہ، اپنا تن من دھن جو بھی آپ کے پاس ہوتا وہ اللہ کے راستے میں بے درک خرچ کرتے، کبھی یہ فکر نہیں کرتے کہ میں پیسہ خرچ کروں گا تو مجھے کل بھوکا رہنا پڑے گا، یا میں پیسہ خرچ کروں گا تو مجھے غریبی آ جائے گی، کبھی بھی صحابہ نے نہیں سوچا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا اور آج تک ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نیتوں کو صاف رکھا، اللہ کی رضا چاہی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال کی قربانیاں دیں۔ اور اسی طرح دوسری قربانی ہے جسمانی قربانی، جسم کی قربانی۔ مکہ کے کفار اور مشرکین صحابہ کو ایسی کوئی تکلیف یا ٹارچر دینے سے پیچھے نہیں ہٹے جو اس زمانے میں پائی جاتی تھی، یعنی بلکہ انہیں ایسے تکالیف دیے ہیں، ایسی سزائیں دی ہیں جسے سن کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کبھی بھی اس مشقتوں کو، اس تکالیف کو برداشت کیا، لیکن دین سے بھاگے نہیں بلکہ ڈٹ کر کے جمے رہے اور دین اسلام کے لیے اپنے جسم کی قربانی دینا پسند کر لیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلال بن رباح، بلال رضی اللہ عنہ جو کہ کالے کلٹے غلام تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، جنہوں نے 22 سال 22 سال تک امیہ بن خلف کی غلامی کی ہے۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول کی دعوت کو سنا تو اسلام کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی یہ خبر امیہ بن خلف کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دیوانہ سا ہو جاتا ہے، پاگل سا ہو جاتا ہے، اور بلال کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟
کہتے ہیں ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس کے بعد اس نے بلال رضی اللہ عنہ پر جو مصیبتیں جو پریشانیاں ڈھائی ہیں اللہ اکبر اسے سن کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کو برہنہ مطلب لباس نہیں ہے اپنے شریر پر جسم پر ہرا کے میدان میں لے جاتا ہے, تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے اور اس کے اوپر بھاری بھرکم بڑا پتھر رکھ دیتا ہے. اس کے باوجود بھی بلال رضی اللہ عنہ اس تکلیف کو برداشت کرنا گوارا کر لیا, لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. احد احد کا نعرہ لگاتے رہے کہ خدا ایک ہے, رب ایک ہے, پالنے والا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہ ورد یہ کلمات کہ بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ادا ہوتے رہے, لیکن اسلام سے کبھی بھی پھرا نہیں. اتنا ہی نہیں حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو ایسی حالت میں پایا ہے کہ انہیں ایسی گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا کہ اگر اس ریت پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو بھن جائے گا, وہ بھن کر کے کوئلہ ہو جائے گا. اس طرح کی گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا, مارا جاتا, انہیں لہو لہان کیا جاتا, ان کی چربی کو پگھلایا جاتا. اس کے باوجود وہ امیہ بن خلف جب مار کے تھک جاتا تو دیگر جو بھی اس کے غلام تھے انہیں حکم دیتا کہ اسے مارو, تو وہ جو دوسرے جو غلام تھے انہیں اس طرح سے پیٹتے تھے, اس طرح سے مارتے تھے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا. تو جب یہ حالت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو ان کو رحم آ جاتا ہے کہ ایک جو معمولی سی جو غلام ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے, اپنی جسمانی قربانی پیش کر رہا ہے لیکن اسلام سے ہٹ نہیں رہا ہے, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جب اسے اس کی قیمت ادا کر کے اسے وہاں سے آزادی دلواتے ہیں. اللہ اکبر. سوچئے میرے محترم بھائیوں, آج ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا آرام اور سکون کے ساتھ رکھا ہے, کوئی ہمیں انگلی سے ٹچ کرنے والا بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہم لوگ اللہ کے اس راستے پر چلنے سے بہت تو کوسوں دور ہیں. صرف جمعہ کے لیے آتے ہیں تو پھر جمعہ کے لیے آتے ہیں. وہ صحابہ کیسے تھے جنہیں ٹارچر دیا جاتا تھا, جنہیں تکلیفیں دی جایا کرتی تھی, انہیں مارا جایا کرتا تھا, اس کے باوجود بھی وہ اسلام پر عمل کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم اتنی ساری آزادی ہونے کے باوجود بھی آج ہم کیوں اللہ کی عبادت کرنے میں دور ہو رہے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسرا غلام امیہ بن خلف کا تھا جسے دنیا ابو فقیہہ کے نام سے جانتی ہے. جب وہ بھی اسلام قبول کیے تو امیہ بن خلف نے ان پر بھی بہت زیادہ ظلم کیا, انہیں مارا توڑا, بہت کچھ کیا, اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کا گلا اتنا زور سے دبا دیا کہ اس کی زبان باہر آ گئی اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے, ابو فقیہہ مر گیا ہے, لیکن زندگی کی رمق باقی تھی. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بھی اپنی رقم دے کر کے اسے آزاد کروایا. تو میرے محترم بھائیوں, یہ تو مرد صحابہ تھے. آپ جانتے ہیں آل یاسر کے بارے میں, آل یاسر کے بارے میں آپ جانتے ہیں, جو کہ عمار اور یاسر رضی اللہ عنہما کی خاندان والے, اور ان کی ماں بوڑھی ماں سمیہ عورت کمزور جسم والی, جب اسلام قبول کیا تو توحید پر ایسے ڈٹ گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ کی طرح جم گئی. اس عورت کو اس کے بچوں کے سامنے, عمار اور یاسر کے سامنے گرم ریت پر برہنہ ننگا لٹا دیا گیا. کافروں نے اتنا ظلم کیا, کوڑے برسائے, یہاں تک کہ ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار دیا. اللہ اکبر. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے محترم بھائیوں, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس عورت کو. حالانکہ کمزور ہے, بوڑھی ہے, اس کے باوجود بھی اپنی جسم کی قربانی دے رہی ہے. لوگ تکلیفوں پہ تکلیف دے رہے ہیں, کفار انہیں مار رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ایک کافر جو ابو جہل ہے اس کے شرمگاہ میں نیزہ مار دیتا
دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اسلام سے پھر جا ورنہ تیرے ٹکڑے کر دوں گا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتی ہے، کہتی ہے کہ میں جنت کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ کافر 2 اونٹوں کو لایا جاتا ہے، اس کے دونوں ٹانگوں سے، اس کے دونوں پیروں سے، اس عورت کی دونوں پیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کے دونوں پیروں سے 2 اونٹوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمت میں دوڑا دیا جاتا ہے تو لاش 2 ٹکڑے ہو کر کے گر جاتی ہے۔ آج ہے کوئی ہم میں سے اس طرح کی قربانی دے اسلام کے لیے؟ تو یہ صحابہ اور صحابیات تھیں جو اسلام کے لیے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی قربانیاں بھی پیش کیا کرتے تھے۔ آج ہم صرف بقرہ عید کے اندر بکرا یا گائے ذبح کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی کر لیے ہیں، صحیح بات ہے، وہ بھی قربانی کرنا افضل ہے، لیکن ساتھ میں اسلام کے لیے ہماری مالی قربانی بھی ہونا چاہیے، جسمانی قربانی بھی ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی طرح مضبوط ایمان والا بنائے، توحید پر ثابت قدم رکھے اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اور زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اوصیکم اولا تقوی اللہ ایاکم و ایایا۔ برادران، میں آپ کے سامنے جسمانی قربانی کے بارے میں پیش کر رہا تھا اور اسی طرح آپ سعد رضی اللہ عنہ کو بھی جانتے ہوں گے، جنہوں نے ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب ایک گھاٹی کے اندر بند ہو گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کو پھیلایا، توحید کی دعوت دی، تو سارے قبیلے والے مل کر اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو بائیکاٹ کر دی۔ جا کر کے تمام مسلمان اور اللہ کے رسول کے خاندان والے شعب ابی طالب بول کر کے ایک گھاٹی ہے، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جگہ تھی، تو اس کے اندر وہ رہنے لگے۔ تکالیف اتنی ساری بڑھنے لگی کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ایسی حالات میں صحابہ اکرام صحابیات پیڑوں کے درختوں کے پتے چبا چبا کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ انہی کے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے نہیں تھے، دوسرے خاندان کے تھے، لیکن ایمان لے کر آئے تھے، تو جس کی وجہ سے اپنی جسمانی قربانی دیتے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم لوگ پتے کھایا کرتے تھے، درختوں کے چمڑے چبایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے ایک چھوٹا سا چمڑا مل گیا، کسی چیز کا مجھے ایک چمڑا مل گیا، تو اس چمڑے کو لیا، بھنا اور اسے کوٹا اور پانی میں ڈالا اور ستو کی طرح میں اسے پی کر کے اپنی پیٹ کی پیاس کو بجھایا، اپنی پیٹ کی بھوک کو بجھایا۔ تو میرے محترم بھائیو، سوچئے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی، جنہیں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایک معمولی سی چمڑا ملا ہوا ہے، تو اس کو جلا کر کے، بھون کر کے، اسے کوٹ کر کے، پانی میں ڈال کر کے پی لے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ صحابہ تھے جو اپنے اسلام کے لیے اپنی جسمانی قربانیوں کو پیش کیے، اسلام کے لیے ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کیے، اسلام کے لیے آگے آگے بڑھ کر کے اللہ اور رسول کی دین کی مدد کرتے رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم میں کتنا ایمان ہے، ان کا کیسا ایمان تھا، وہ ہمیں کس طرح سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح سے اللہ کے رسول کی مدد کیا کرتے تھے، کس طرح سے اپنا مال اپنا جسم اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو آج صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر کے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے، ورنہ بس ایسے ہی باتوں سے کہتے رہیں گے تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
صرف دنیا کے اندر پڑھ کر کے, دنیا کی اس رنگینی کے اندر پڑھ کر کے ہم اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہیے. آج انسان, آج مسلمان صرف اور صرف دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے, آخرت کو بھول چکا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی اس کا ابدی اور ہمیشہ والا ٹھکانہ ہے, حالانکہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے. خود اس مالک کائنات نے کہا ہے کہ یہ جو دنیا کی جو ساری جو چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے, چند دن کا سامان ہے. کل نفس یعنی ہر چیز کو فنا ہونے والی ہے, رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو میرے محترم بھائیوں, جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو دنیا, جو زندگی, اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے. مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے یہ یقین بھی نہیں ہے کہ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر پاؤں گا یا نہیں, ممبر سے نیچے آؤں گا یا نہیں ہے. اس لیے ایک لمحے کی مجھے خبر نہیں ہے. یا آپ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کے باہر پیر رکھ پائیں گے یا نہیں, مجھے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے. اس کے باوجود بھی آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت سے غافل ہو چکا ہے. لیکن صحابہ کی نظر میں یہ دنیا کی حیثیت کچھ نہیں تھی. وہ دنیا کو ابدی اور ہمیشہ والا ٹھکانہ نہیں مانتے تھے, جس کی وجہ سے وہ آخرت کے لیے اپنا مال خرچ کیا, اپنی جسمانی قربانیاں پیش کی, تبھی جا کر کے وہ معزز ہو گئے. اور وہ دنیا اور آخری یعنی جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک بھی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا اور ان کے مقام و مرتبے کو, ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں, اس کے علاوہ اور روحانی یعنی ذہنی قربانی کیسی ہوگی, جانی قربانی یعنی جان کس طرح سے صحابہ نے دیا اور خواہشات کی قربانی کس طرح سے پیش کیا, انشاءاللہ آئندہ کبھی مجھے اس مسجد میں موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان تینوں قربانیوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا.